حدیث پاک ہے کہ قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوشدلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے خاص یہ ہے۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، خود بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا عظیم واقعہ ہے، قربانی کرتے وقت اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائش میں ڈالا؟ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھرانے پر قربانی ہے۔ آج کی دعا، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو جلدی قبول کر لیجئے کہ جن کے نہ قبول ہونے پر ہم گمراہ ہو جائیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھرانے پر قربانی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ گواہی دے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم آپس میں جھگڑتے رہو۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں، نیت دکھا دے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ اپنی نیکیاں چھپانا ہماری سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا ہمارے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ انمول قیمت دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دعا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔